إلا الله محمد رسول الله نہ امید کبھی نہیں ہونا. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اصول، ایک ضابطے کے طور پہ اسے نقل فرمایا کہ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. حضرت ابراہیم نے ان الفاظ میں کہا، اللہ نے اسے برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے علاوہ اور کون مایوس ہو سکتا ہے. اس آیت کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یہ گمراہوں کا طریقہ ہے. مومنوں کا یہ شیوا نہیں، مومنوں کا یہ طریقہ نہیں. نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مومن کی صفت نہیں ہے. مومن کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ امید قائم رکھتا ہے، صحیح راستے پہ چل کے صحیح انداز سے محنت کرتا ہے، لیکن اپنی امید کو وہ برقرار رکھتا ہے. کبھی وہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار نہیں ہوا کرتا. بھائیو، آج میری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں اس صفت کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ ہے مایوسی سے خود کی حفاظت، نا امیدی کے جذبے سے خود کی حفاظت کرنا. کبھی یہ احساس جو محرومی کا احساس ہوتا ہے اپنے اوپر مسلط ہونے نہیں دینا، اسے اپنے اوپر اس حد تک حاوی ہونے نہ دیں کہ آپ کے دل میں ایک قسم کی ہمت ٹوٹ جائے، آپ ہمت ہار بیٹھیں، آپ حوصلہ چھوڑ بیٹھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ہمیشہ ہمت قائم رکھیں. آپ جانتے ہیں دنیا میں ہمیشہ کامیاب وہی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری. اسلامی شریعت آپ کو دنیا والے بدگمان ہو جانا ہے، مایوس ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدگمان ہو جانا. جیسے کسی آپ اپنے قریبی کی توجہ کو ذرا ادھر ادھر ہوتے دیکھتے ہیں تو آپ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں. پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، مجھ سے ناراض ہو گیا، میری کس چیز نے اس کے دل کو کھٹا کر دیا، کیوں وہ ناراض ہو گیا، کیوں اس کا دل بدل گیا، کیوں اس کی نظر بدل گئی. بدگمانی جو دل میں پیدا ہوتی، ابن حجر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی دراصل اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بدگمانی سے انسانوں کے بارے میں بھی کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی مومن کو اس بات کی ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں. اسی لیے اسلامی شریعت کی اس تعلیم کو واضح کرتے ہوئے ابن حجر نے لکھا ہے کہ مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، دل چھوٹا کر لینا، ہمت ہار جانا، چھوڑ دینا، کام کر رہے تھے کہہ لینا کہ نہیں اب یہ نہیں ہوگا، طے کر لینا، ایسے ہمت ہار جانا، پہلے مرحلے ہی میں میدان چھوڑ دینا. کہا یہ دراصل اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونے والی بات ہے. اور اگلی بات حافظ ابن حجر نے لکھی ہے وہ زیادہ اہم ہے. کہا کہ اور یہ گناہ کبیرہ ہے. مایوسی گناہ کبیرہ ہے. یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. کہا کہ مایوس ہو جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مومن زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کی دین کا معاملہ ہو، اس کی دنیا کا معاملہ ہو، وہ نا امید اور مایوس نہیں ہو